السلام علیکم جی. جسٹ ان ایک ابھی نیوز گزری جس میں بڑا کنٹروورشل جو کہ پرسپیکٹو ہو گیا ہے لوگوں کا انٹرنیٹ پر، کہ ابھی جو عراق سے 2 ملین بیرلز آف آئل لے کر ایک شپ آ رہی تھی جس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے ایران نے اس کو ہٹ کیا اور اس کو ڈسٹرائے کر دیا. اس حوالے سے جو شپ کا جو آفیسر تھا اس نے بار بار ریڈیو سگنلز کے ذریعے ایرانی نیوی کو کہا کہ بھائی ہم نے پرمیشن آپ سے لے کر پھر ہم نے کراس کیا ہے، لیکن پھر بھی ایران کی نیوی نے کچھ بھی نہ سنا اور پھر بھی ڈسٹرائے کر دیا اس کو. اسی بات کو لے کر بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے ابھی، جو کہ الجزیرہ نیوز پر بھی میں نے دیکھا، اور دیر آر سم ادر آلسو نیوز چینلس. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ چل رہا ہے جو کہ انڈیا کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. اگر اس کانفلکٹ میں بندہ اتنی لاپرواہی کرے کہ وداؤٹ اینی ونس پرمیشن، کیونکہ جو شپس تھی وہ کبھی بھی ایران کی اگر ایران سے انہوں نے پرمیشن لی ہے تو ایران کبھی بھی ان شپس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسی طرح پاکستان کی شپس بھی گزر رہی ہیں اور چائنا کی شپس بھی گزر رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا. آخر انڈیا کے شپس کے اوپر حملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی ہوگی اس لیے. لیکن لوگوں کی بڑی لوگوں کا بڑا کنٹروورشل جو پرسپیکٹو ہے اس حوالے سے کہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ مہینے پہلے آئی تھنک 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی، 1 مہینہ پہلے جب ایرانی جو نیوی تھی پیریڈ کے لیے انڈیا میں گئی تھی، اور وہاں پر جو انہوں نے پیریڈ شو کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس نکلے تو اسرائیل کی طرف سے ان کے اوپر ہٹ کیا گیا اور وہ 60-70 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. تو یہ بھی کام تو سب کے پرسپیکٹو تھے اس ٹائم میں، جو پرسپیکٹو تھا سب کا یہی تھا کہ یہ انڈیا نے کروایا ہے. لیکن آج جو اب ایک شپ کے اوپر جب ایران نے حملہ کیا ہے، پھر بھی لوگوں کا سیم پرسپیکٹو گیا کہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل کانفلکٹ کو دیکھیں اور ڈیمانڈس کو دیکھیں اور نیگوسیشنز کو دیکھیں اور لبنان کو دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، تو یہ حملہ تو بالکل ان کے آگے کچھ نہیں تھا. کیونکہ جب ایران نے نیگوسیشنز کی ڈیمانڈس رکھیں تو نیگوسیشنز کینسل ہوئے، نیگوسیشن نہیں ہو پائی اسلام آباد میں. اس کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے کل ایک بیان دیا ہے کہ نیگوسیشن 2.0 کے لیے میں خود پارٹ 2 کے لیے اسلام آباد آؤں گا، اور ایران کی ڈیلیگیشنز کو بھی بلایا جائے گا اور دوبارہ نیگوسیشنز پہ ہاتھ رکھا جائے گا اور دوبارہ نیگوسیشنز پہ بات کی جائے گی. اس کو دیکھتے ہوئے جب ٹرمپ نے اسرائیل کو نیتنیاہو کو کہا کہ بھائی لبنان میں سیز فائر ابھی 10 دن کے لیے کیا جائے تاکہ یہ نیگوسیشنز کامیاب ہو، تو اس کو دیکھتے ہوئے نیتنیاہو نے بھی، اسرائیل نے بھی یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم 10 دن کے لیے نیگوسیشنز کر رہے ہیں اور لبنان پر حملہ روک رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے 2000 کلومیٹر قبضہ ابھی بھی قبضہ کر چکی ہے. ابھی بھی ان کی جو ٹروپس ہیں، ان کی جو آرمی ہے، ابھی بھی 2000 کلومیٹر لبنان میں اندر بیٹھی ہوئی ہے قبضہ لگا کے ہوئے. وہی سیم حالت جو فلسطین کے ساتھ ہوئی. لیکن پھر بھی الحمدللہ 10 دن کے لیے تو سیز فائر ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم اب فی الحال تو لبنان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے. لیکن جب یہ سیز فائر ہوا تو ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے یہ سیز فائر کیا ہے 10 دن کے لیے تو ہمارا اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا جب تک یہ سیز فائر چل رہا ہے. جب ایران نے سیز فائر کھولا، ایران نے جب اسٹریٹ آف ہارمز کھولا تو پیچھے جو ٹرمپ نے ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی، یو ایس نیوی نے جو ناکہ بندی پیچھے لگائی ہوئی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ کو بھی وہ ناکہ بندی کھولنی چاہیے تھی جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا. جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا، جو شپس وہاں سے گزر رہی تھیں، پھر آگے جو ٹرمپ کی نیوی نے ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی وہ نیوی ان شپس کو روک رہی تھی. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ایران نے ناکہ بندی سٹارٹ کر دی کہ بھائی جب ٹرمپ نہیں کھول رہا تو ہم کیوں کھولیں. یہ پورا ایک سائیکل ہے. پہلے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کیا، اس کے بعد ایران کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ بھی ضد میں آیا، پھر ٹرمپ نے بند کیا، اس کے بعد پھر ایران نے سیز فائر کو دیکھتے ہوئے یہ ناکہ بندی کھولی، اسٹریٹ آف ہارمز کھولا. لیکن پھر بھی ٹرمپ نے بات نہیں مانی
اور اس نے نہیں کھولا. پھر اب ٹرمپ کو دیکھتے ہوئے, یو ایس نیوی کو دیکھتے ہوئے پھر ایران نے بند کیا. یہ پورا سائیکل چل رہا ہے, اور اٹس اے ورلڈ اکانومی گیم, جو کہ سب کو پتہ ہے کہ آج کل اٹس ویری انٹرنیشنل کانفلکٹ سچویشنس. اب جو انڈین نیوی کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو نہیں گزرنا چاہیے تھا. اگر پرمیشن نہیں تھی تو بھائی نہیں گزرنا چاہیے تھا. اب جب حملہ ہوا ہے تو اب یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے. اب اس حملے میں تو ہم یا کوئی عوام یا پھر انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتی فی الحال تو. لیکن انشاءاللہ 2.0 کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیگوسیشنس میں. اسلام آباد میں ٹرمپ خود آئے گا, اور ایران کی ڈیلیگیشن سے جو وہ خود آئیں گی نیگوسیشنس کے لیے. ایران اپنے ڈیمانڈس رکھیں گی. لیکن ان ڈیمانڈس کو اگر دیکھیں تو ٹرمپ نے جو کل اعلان کیا تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ہم ایران کی کچھ ڈیمانڈس مانیں گے, قبول کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو ایران کی ڈیمانڈس ہیں, دیز ڈیمانڈس آر ٹوٹلی اگینسٹ آف اکانومی آف یو ایس اے. بالکل یو ایس اے کی اکانومی کے خلاف ڈیمانڈس ہیں. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پرماننٹ سیز فائر ہو جائے, لیکن لگ تو نہیں رہا, یہ بھی فیل ہی ہونے والا ہے. باقی جو سیز فائر ہو چکا ہے 14 دن کے لیے وہ تو فی الحال قائم ہے, لیکن اس سیز فائر میں بھی ابھی لبنان کے اوپر بھی جو حملے ہوئے اور انڈین نیوی بھی تباہ ہو چکی ہے. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے.